میرے دوستوں اور بزرگوں، روزے کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے جس کا میں اور آپ کو بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جس کو ریان کہتے ہیں، یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، قیامت کے دن اس دروازے سے روزدار ہی داخل ہوں گے، لا يدخل منهم احد غيرهم، کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا، یقال، کہا جائے گا، این الصائمون، روزدار کہاں ہے، فیقومون، پس وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منهم احد غيرهم، اس دروازے سے ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَا، جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اور جو لوگ فقط اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس دروازے میں سے داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان میں تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، اب تم اس دروازے میں سے داخل ہوئے ہیں، اب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں، لہذا تم ان نعمتوں کو کھاؤ اور پیو۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان یفرحهما، روزدار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہے، پہلی خوشی اذا افطر فرح، جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی خوشی، میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے بڑی خوشی میرے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب یہ روزدار اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کے سبب خوش ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ چنانچہ باقی ہر قسم کی عبادات کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنی خوشی کی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے اللہ کا ایک روزدار کا، اللہ کے ہاں ایک روزدار کا، کہ روزے کے بارے میں فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ روزے کے بارے میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر قسم کی عبادات کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کے بارے میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا، اس کا اجر اور بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائے۔ اس میں ایک نکتہ ہے، اس کو بھی آپ خوب ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ ہر دینے والا اپنے مقام کے مطابق اور اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ اب فرض کریں اگر کوئی سائل آ کر مجھ سے مانگے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اسے زیادہ سے زیادہ 10 روپے دوں گا، اور اگر وہی آدمی ملک کے کسی امیر آدمی سے مانگے تو وہ 10 روپے دیتے ہوئے شرمائے گا، ہو سکتا ہے وہ اسے 1000 روپے دے دے، اور اگر وہی آدمی سعودی عرب کے کسی بادشاہ سے جا کر مانگے تو وہ 1000 روپے دیتے ہوئے بھی شرمائے گا، وہ اسے 1,00,000 روپے دے گا، بلکہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں کروڑوں چلتے ہیں، اس سے کم کی بات ہی نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب دنیا کے بڑے لوگ اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تو یہاں سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن جب روزے کی عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالی دیں گے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو یہی ہے مگر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں خود ہوں، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روزے کے بدلے اپنا دیدار عطا فرمائے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تمہارے اوپر روزہ لازم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ لہذا روزے کے بدلے میں دو باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ روزے کے بارے میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بے مثال عبادت ہے، دوسری بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ بے ریا عبادت ہے۔ روزے میں ریا ہوتا ہی نہیں، اس میں ریا ہوتا ہی نہیں۔ آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آدمی جب وضو کرتا ہے کہ روزے دار، تو اس وقت کلی کرنے کے لیے منہ میں جب پانی ڈالتا ہے، اب اگر وہ آدھا پانی اندر لے جائے اور آدھا باہر نکال دے تو کسی کو کیا پتہ چلے؟ پیاس ہونے کے باوجود جب وہ پانی منہ میں ڈالنے کے بعد واپس نکال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے، ورنہ مخلوق کو کیا پتا۔ اور چونکہ روزے میں ریا نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ بڑی دل جھنجھ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ آپ روزوں کا اہتمام فرمائیں۔